نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان میں تعلیمات کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکار معروف پیر مدذ اللہ العالی کی تحریرات پر تبصرہ جاری ہے، اور آج ان کی تحریرات میں جو عنوان انتخاب کر رہے ہیں وہ عنوان کلمہ تقوی کا راز۔ سرکار معروف پیر مدذ اللہ العالی تحریر فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ فتح کی آیت نمبر 26 آپ نے اس سے استدلال کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پس اللہ تعالی اپنا سکینہ اپنے رسول پر نازل فرمایا اور مومنین پر، اور ان کو کلمہ تقوی پر جمائے رکھا، اور وہی کلمہ تقوی کے حقدار، مستحق اور اس کی ایبیلٹی رکھنے والے اہل تھے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سبھی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ کلمہ تقوی سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ تقوی سے مراد جو قرآن کریم جو کہہ رہا ہے، اور ان کو کلمہ تقوی پر جمائے رکھا، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تو اس کلمہ تقوی سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ اب کلمہ طیبہ کو جیسے قول ثابت کہا تو وہ بلا وجہ نہیں کہا، اس کے پیچھے بہت سارے راز و نیاز اور حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ویسے ہی اب کلمہ طیبہ کو کلمہ تقوی کہہ رہے ہیں۔ تقوی، متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے، جیسے متقی کے لیے آتا ہے، تقوی کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ تو متقیوں کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متقی وہ ہے جو تمام شرکوں سے محفوظ ہو جائے، یعنی ہر طرح کا شرک اس سے وہ حفاظت میں آ جائے، تمام طرح کے شرکوں کو وہ چھوڑ دے، چاہے پھر وہ شرک جلی ہو، چاہے شرک خفی ہو، بڑا شرک ہو، چھوٹا شرک ہو۔ تو یہ بھی آیا ہے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا، اس کی خشیت رکھنے والا۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کامل ایمان کے دائرے میں آ جائے اور حضور کی اطاعت قبول کرے۔ تو کلمہ طیبہ کو کلمہ تقوی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تقوی کی منزل تک بغیر کلمہ طیبہ کے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جس کو قرآن سے ہدایت لینا ہے، وہ ہدایت بھی کس کو ملے گی؟ جو کلمہ تقوی کے ذریعے جس نے اپنا سفر شروع کیا، اسی کو ملے گی، کیونکہ جس نے کلمہ تقوی اختیار کر لیا ہے وہ متقی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے فی ہے ھدی للمتقین، اس میں تقوی والوں کو، تقوی والے یعنی کلمے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ ہاں، لیکن یہ کلمہ کو کلمہ تقوی کیوں کہا؟ کیونکہ کلمے کو آپ کے اندر تقوی کے حساب سے آپ کو بٹھانا ہے، یعنی آپ کلمہ طیبہ کو اپنے اندر لائیں گے اس طریقے سے کہ ہر شرک کی نفی کر دیں گے آپ۔ ہر شرک یعنی جیسے دکھاوا کرنا، تکبر کرنا، یہ بھی شرک خفی ہے، یہ بھی شرک ہے، اس شرک سے بھی پاک ہو جائیں گے۔
ہر طریقے کے شرک سے پاک ہو جائیں گے تو آپ تقوی کے دائرے میں آئیں گے. یعنی کلمہ طیبہ آپ اپنے اندر اس طرح سے، آپ کے قلب میں کلمہ طیبہ کی تصدیق اس طرح سے حاصل کریں گے کہ تمام شریکوں کی نفی کر دیں گے اور توحید کے دامن میں چلے جائیں گے، اس وحدت کے دامن میں چلے جائیں گے، تو آپ کا ایمان کامل ایمان ہوگا. تو کلمہ تقوی کے، جب تک کلمہ تقوی کا سہارا نہیں لے گا متقی نہیں بن سکتا، اور جب تک متقی نہیں بنتا تو قرآن سے ہدایت نہیں لے پائے گا. قرآن کے اندر کے خزانے نظر کس کو آئیں گے؟ فیہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کو نظر آئیں گے. کس کو؟ لیکن وہ تقوی والا کب بنے گا؟ جب وہ کلمے والا بنے گا، جب وہ کلمے والا بنے گا. اب تقوی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا. اب ڈرنے کا مطلب لوگ یہ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا آپ جو ہے کسی ڈاکو سے ڈرتے ہیں، کسی پولیس سے ڈرتے ہیں، تو ان سے جو ڈر رہتا ہے نا آپ، وہ ڈر مجبوری کا ڈر ہوتا ہے، وہ محبت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ اس سے دور بھاگنے کا ڈر ہوتا ہے، اس کے قریب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگ آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے ایسا ڈر پیدا کراتے ہیں جیسے کسی ڈاکو یا کسی پولیس کا ڈر ہو، تو اللہ تبارک و تعالی سے ایسا ڈر نہیں چاہیے. اس سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر میں اس کے جلووں تک نہیں پہنچ پایا، اس چیز کا ڈر کہ اللہ رب العزت کی محبت میں کچھ کمی ہو جائے، اس کا ڈر. اس کو ڈر کیسا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا میں ہی پھنس کے رہ جاؤں. تو اس طریقے کی خشیت ہونی، یعنی یہ وہ ایسا ڈر ہے کہ وہ یہ ڈر ہے کہ اگر میں میرے مولا کی محبت میں کمی کر دی تو یہ محبت کو بڑھانے کا ڈر ہے. اس کا یعنی در حقیقت یہ ڈر نہیں، محبت ہے، ڈر نہیں محبت ہی ہے. تو یہ جو ڈر کہہ رہے ہیں یہ محبت ہے، اور سراپا آپ محبت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ جو ایمان لائے وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی محبت سے تجاوز کر گئے، یعنی شدید عشق کرتے ہیں، بے انتہا عشق کرتے ہیں. جو اللہ سے بے انتہا عشق کرتے ہیں کون؟ مومنین کرتے ہیں. تو یہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بے انتہا محبت پیدا کب ہوگی، یہ کامل ایمان پیدا کب ہوگا؟ تو وہ ایک طریقے کا اور جو تقوی والا محبت ہے، جو تقوی والی محبت ہے، وہ تقوی والی محبت آپ کے اندر آئے گی، تب آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نا عشق کے منزل میں پہنچیں گے. تو کلمہ تقوی ہے، تو کلمہ طیبہ وہ راز و نیاز رکھتا ہے جس سے اللہ و رسول کا عشق درجہ کمال کو پہنچتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کسی کے پاس یہ راز و نیاز نہیں ہے، وہ بے بہرا ہے، اسے چاہیے کہ مرشد کامل کی بارگاہ میں جائے اور ان سے یہ راز و نیاز لے، اور کلمہ تقوی اور اس کے راز و نیاز کو جو ہے اور گہرائی سے پا کر، ہم تو صرف جو ہے چند اشارے کر دے رہے ہیں، اس کی پوری تعلیم و تربیت پیر کامل دے گا. اس کو لے کر کے اور صحیح معنی میں سراپا جو ہے کلمہ طیبہ کو دل میں بسا کر کے متقی بن جائے، اور متقی بن کر کے پھر جو ہے قرآن کے راز و نیاز پائے، اور اہل تقوی کے جو انعام و اکرامات ہے، جو ان کی فضائل ہے، وہ حاصل کرتے بیٹھے. پھر تقوی کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، ہم تو اکثر یہی معنی بیان کرتے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے تمام حواس کو، آپ کے سینس کو، تمام سینسوں کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر کے رب کی طرف لگا دینا. دنیا کی طرف سے اپنے حواس کو موڑ کر رب کی طرف اس کا رخ کر لینا. آپ کے جو سینس ہے، سینسرز ہے، اس کو جو دنیا سے موڑ کر اپنے رب کی طرف، اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی وجہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے جلووں کی طرف موڑ لینا، یہ تقوی ہے. لیکن یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ وہ حاصل ہوگا کلمہ تقوی سے، یعنی کلمہ طیبہ سے.
اس لیے کلمہ طیبہ کو کلمہ تقوی کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کلمہ طیبہ کو جو کلمہ تقوی کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کلمہ تقوی کو کلمہ تقوی کی حیثیت سے کلمہ طیبہ کو قلب میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ صحیح معنی میں متقی بن کر کے قرآن مجید کے جو ہے خزانوں سے، ہدایت کے خزانوں سے جو ہے قلب کو مالا مال فرمائے۔